ساری اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھیں. ابھی کچھ دن پہلے انڈین آرمی نے کہا کہ وہ پاکستان سے کشمیر کو لینے کو تیار ہیں, صرف انہیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے آرڈر کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ اس اسٹیٹمنٹ پر جو انڈیا کی جانب سے کشمیر کو لے کر آ رہی ہیں؟ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مودی جب سے آیا ہے تب سے بڑی فیشسٹ گورنمنٹ ہے ان کی, اور وہ اس طرح کی جو غلط پالیسیز اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی صداقت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ ایسا کرنا پاسبل لینا شروع کر دیا ہے. اب جو ایک سٹیپ پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ترکی سے پرائیویٹ آرمی منگوا رہی ہے کشمیر کے لیے. تو کیا کہیں گے آپ اس چیز پر؟ کیا ترکی سے پرائیویٹ آرمی منگوانا کشمیر کو محفوظ کرنے کے لیے ٹھیک اقدام ہے پاکستان کا؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے کافی اکنامک کرائسس میں ہے اس وقت, اور پاکستان کو اپنی اکانومی کی طرف دیکھنا چاہیے, اور اس طرح کی کوئی بھی میٹرز ہیں اس کے لیے سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز وغیرہ سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی ملک اس طرح بلا وجہ تو نہیں کر سکتا, اور ہیومن رائٹس کمیشن اور اس طرح کے فورم پہ ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستان کی جو اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے, پاکستان پہلے ہی جو سا ہے بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے, تو پاکستان کو اس طرح کا کوئی اسپینڈنگ نہیں کرنی چاہیے. انڈین آرمی چیف دوارا لیٹسٹ پی او کے پر دیے گئے بیان سے پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے. پاکستان نے ترکی سے بھاڑے کی فوج بلائی جا رہی ہے بھارت کو پی او کے لینے سے روکنے کے لیے. اس پہ پاکستانی میڈیا کا آرمی اس طرح کسی کنٹری میں جاتی ہے کسی مشن پر تو ڈیفینیٹلی وہ ان سے بھاری رقم وصول کرتی ہے, اور پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات جو ہے وہ بھی پاکستان دیکھ سکے یا کر سکے. جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو کہا اس وقت پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی تو اکانومی, ہم لوگوں کے لیے تو اپنی جو ان سے ہے لون کی انسٹالمنٹ پے کرنا مشکل ہے اس وقت, اور ڈسپائٹ ساری ایفرٹس پاکستان اس وقت بہت بری حالات میں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور اس وقت ہماری کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی اسپینڈنگ اس طرح کے موقع پہ کر سکیں. سر پہلے 75 سالوں سے ہم مقبوضہ کشمیر کو لے کر پریشان تھے کہ ہم نے اسے آزاد کروانا ہے. اب جو آزاد کشمیر ہے انڈیا اس حوالے سے بھی ایکشن میں آ رہا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ یہ کشمیر ہمارے ہاتھ میں رہے گا یا پھر نکل جائے گا؟ دیکھیں, اس پہ قبضہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یونائٹڈ نیشن اور باقی جیسے سیکورٹی کونسل وغیرہ پہ اگر ہم اس ایشو کو اٹھائیں تو وہ بہتر ایک فورم ہے انسٹیڈ کے وار کی طرف جانے کی بجائے. ہمیں جو ان سے ہے نا انٹرنیشنل فورم پہ ایز سچ ہماری, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ اکنامک کنڈیشن ہے, اور ہمیں یہ جو ان سے ہے نا سارا انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں اس طرح کے کوئی ایکشن ابھی لینا نہیں چاہیے. سر اللہ نہ کرے اگر انڈیا کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کیا جاتا ہے یا پھر کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان اس ساری صورتحال سے کس طرح نمٹے گا؟ کیا ہم ترکی کی پرائیویٹ آرمی پر ہی جو ہے انحصار کریں گے, یا ہمارے پاس بھی کچھ وسائل ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے زور بازو پر ہونا چاہیے. پاکستان کی آرمی جس کو دنیا میں ٹاپ 5 آرمیز میں کہا جاتا ہے, ہمیں سب سے پہلے تو اس پہ رلائے, اور خاص طور پہ ان سرکمسٹانسز میں تو ہمیں اپنے آرمی کی طرف دیکھنا چاہیے انسٹیڈ کے کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھیں. ہماری آرمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا جو ان سا ہے کریں گے, انڈیا اس طرح کی بات بھی نہ سوچے, اور ہمارے جو ان سے پرائم منسٹرز اور ان کو پہلے ہی سے چاہیے کہ انٹرنیشنل فورم پہ ایسی بات کرنا شروع کر دے تاکہ وہ ان کو وارن کر سکے دنیا کو کہ اس طرح کا کوئی بھی ایکشن انڈیا نہ لے سکے. فرحان خان, پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے جسے ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں, اس کو لے کر نا انڈیا کی جانب سے تقریباً 1 مہینے سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. انڈین آرمی نے بھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم یہ آزاد کشمیر جو کہ پاکستان کے پاس ہے ہم وہ لینے کو تیار ہیں, بس ہمیں انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے آرڈر کی ضرورت ہے, جس پر پاکستان کی گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے, اور انہوں نے ترکی سے پرائیویٹ آرمی بلوا رہی ہے, اور جلد ہی ترکی اپنی پرائیویٹ آرمی کو بھیجنے والا ہے پاکستان میں آزاد کشمیر کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ یہ انڈین آرمی یہ ایک وہ سو رہی ہے, ایک خواب میں ہے کہ مطلب ان کی موویز وغیرہ, ان کی سوشل میڈیا جو ہے نا, تو ان لوگوں نے جو ہے نا ان کو خراب کر کے رکھا ہے, ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے رکھا ہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ صرف ہم ہی ہے, باقی ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. اور یہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کیا, آزاد کشمیر تک تو یہ کلوز تک نہیں آ سکتے ہیں. پاکستان آرمی ہے ہمارے پاس, ہماری مطلب عوام ہے. اگر ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاکستانی عوام میں مطلب اتنا ہے, گٹس ہیں ان میں کہ مطلب وہ
किसी भी हद तक उनको डील कर सकते हैं। पहले हम मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराने के चक्कर में थे, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करते थे और तो हमने 75 सालों में कुछ नहीं किया। अब इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर भी हमसे लेना चाह रहा है। आवाज़ बुलंद किया है अभी तक मैं किसी ने भी आज़ाद, ये जो डिस्प्यूटेड कश्मीर है उसके लिए अभी तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि भाई ये है वो है, हम सिर्फ तराने लिख रहे हैं, हम आगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने अगर एक्शन लिया होता तो आज ये जो इंडियन है चीफ, तो आज ये नहीं कहता कि यार हमें मतलब ये सिर्फ जो है ना कश्मीर की बात नहीं हो रही, ये साथ में जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की बात भी वो कर रहे थे कि हम अगर हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो हम गिलगित बल्तिस्तान और साथ में जो कश्मीर है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके लिए हम कर सकते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन उस टाइम भी दिया होता तो आज मतलब हमें ये हो सकता है ना कि इंडिया की जानिब से ये स्टेटमेंट जो है वो जानते बूझते दी जा रही हो, ताकि ये देखा जाए कि पाकिस्तान इसका क्या रिएक्शन देगा या पाकिस्तान इसके लिए क्या तैयारी करता है। ये वैसे नहीं दे सकते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स। अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट वो पब्लिकली दे सकते हैं ना, तो उनको पता है कि मतलब उनको लग रहा होगा कि यार हमें मतलब ये हम कर सकते हैं, उनको हमारे हालात का पता होगा, उनको हमारे आर्मी का पता होगा, उनको हमारे फोर्सेस का पता होगा, तभी वो इस तरह से कह सकते हैं। हमारी आर्मी जो भी है, लेकिन हमारी आवाम जो है ना आज़ाद कश्मीर के साथ जो है ना, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित हो या डिस्प्यूटेड कश्मीर, उनके साथ खड़ी है।